بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے۔ اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی لائف اور زندگی سے بہت خاص اور گہرا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی، نبوت اسی مہینے میں ملی، اور ہجرت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں فرمائی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے درمیان یہ مہینہ بہت زیادہ اہم اور بہت سے کاموں پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں سے بہت سے کام جائز ہیں اور بہت سے کام ناجائز ہیں۔ آئیے آج ہم سیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے اس مہینے کو جائز کاموں میں کیسے گزاریں، اور مسلمانوں کے درمیان کون سے کام کرنے چاہیے اور نان مسلمز کے درمیان کون سے کام کیے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں اور آپ کے عاشقوں کے درمیان سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس مہینے کے گزارنے کے جائز طریقوں اور کاموں کو سیکھا جا سکے، اور جہاں تک ہو سکے ناجائز کاموں سے بچا جا سکے۔ کتنے ہی ناجائز کام اس مہینے میں ہونے لگے ہیں، کتنے ہی غیر اسلامی طور طریقے اس مہینے میں اختیار کیے جا چکے ہیں، اور وہ ان میں سے بھی کتنی ایسی ہیں جو غیر اسلامی بھی ہے، غیر انسانی بھی ہے، اور کتنی نامعقول طریقوں اور حرکتوں پر مبنی یہ مہینہ بنا دیا گیا۔ اس مہینے میں بہت سے لوگ ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں جس سے اسلام مزید اور بدنام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر، آپ کی تشبیہ مزید مسخ ہو جاتی ہے، اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس لیے ان کاموں سے بچیں۔ تو سب سے پہلا کام، اس مہینے کو گزارنے کے جائز اور ناجائز طریقے کو جانیں، پوچھیں اور معلوم کریں اور اس کو برتیں۔ دوسرا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود پڑھیں۔ روزانہ 5 صفحے 10 صفحے چھوٹی کتابیں موجود ہے، سیرت خاتم الانبیاء ہے، سیرت المصطفیٰ ہے، سیرت النبی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بنیادی طور پر پڑھیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو جان سکیں۔ اب سوچئے ذرا، وہ کیسا مسلمان ہے جو اپنے نبی کو ہی نہیں جانتا؟ وہ کیسا مسلمان ہے، کیسا عاشق رسول ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 20-25 صفحے بھی نہیں پڑھے ہیں، 50 صفحے بھی نہیں پڑھے ہیں؟ جب وہ انسان دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا، آخرت میں کیا پہچانے گا؟ اس لیے دوسرا اور اہم کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے اور بار بار پڑھیے۔ تیسرا کام ہے، چھوٹے چھوٹے جلسے لیجئے جس میں علماء کو بلائیے اور ولادت سے لے کر وفات تک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو امت تک کے پہنچائیے اپنے درمیان۔ چوتھا کام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پیشے سے متعلق ارشادات اور تعلیمات اور کردار کو اپنے سامنے لائیے۔ مثلا آپ تاجر ہیں تو آپ علیہ السلام بحیثیت تاجر کیسے تھے؟ آپ ٹیچر ہیں تو آپ علیہ السلام بحیثیت ٹیچر کیسے تھے؟ آپ اگر قائد ہیں تو آپ علیہ السلام بحیثیت قائد اور لیڈر کے کیسے تھے؟ آپ باپ ہیں تو آپ یہ معلوم کیجئے کہ بحیثیت باپ علیہ السلام کیسے تھے، بحیثیت بیٹا کیسے تھے، بحیثیت سسر کیسے تھے۔ یہ ساری زندگی اپنے اپنے فیلڈ کے متعلق جانیں تاکہ اپنے فیلڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزار سکے۔ ایک اور کام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم مسلمان جو ہے تمام امت کے لوگوں میں عام کریں، اس پر پوسٹر بنائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لکھی ہوئی ہو، اور خصوصاً اخلاقی پہلو زیادہ آئے ہوں، اخلاقی واقعات زیادہ آئے ہوں، اور اس میں نمبر بھی لکھ دیا گیا ہو کہ آپ کو مزید جانکاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیغمبر اسلام کی جاننی ہے تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور ہم سے معلوم کریں۔ یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے اور امت کے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائے جا سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہترین کام ہے۔ اس سے بھی امت تک کے آپ علیہ السلام کو کا یہ پیغام جا سکتا ہے کہ ایک آدمی کا زندہ کرنا اور ایک آدمی کی زندگی میں زندگی کے بچانے میں کردار ادا کرنا کتنا اہم کام ہے۔ آپ ان ایریاز کو چن سکتے ہیں اس مہینے میں جن میں کھانے پینے کی قلت ہے، ان کو کھانا کھلائیں اور کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کھانا کھلاتا ہے تو کھلانے والا ایسا ہے جیسے کسی غریب کو نہیں کھلایا بلکہ اللہ کو کھانا کھلایا۔ کوئی لباس سے محروم آدمی تھا، اس کو لباس دیا جائے اور کہا جائے کہ ہم نے یہ لباس اس لیے دیا ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بے لباس کو پہنانے والا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ رب العزت کو پہنایا ہو۔ کسی نان مسلم بھائی جو مریض ہو، آپ کے آس پاس رہتا ہو، اس کے گھر جا کے اس کی عیادت کر لیں اور اس کو بتائیں کہ ہم نے یہ عیادت اس لیے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کوئی آدمی صبح کسی مریض کی عیادت کرے تو شام تک
70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے، اس مہینے میں خاص طور سے اس کی رعایت کریں، اس کے کوئی کام آ جائیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور یہ کہہ کر کے کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بڑے حقوق بتائے، اور یہاں تک بتایا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، اور اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ چند بنیادی کام ہیں جو ہم مسلمانوں کو کر لینے چاہیے کہ بلڈ کیمپ لگائیں جائیں، ہم کھانا کھلائیں، ہم کپڑے پہنائیں، ہم اس مہینے کے اندر مسجد پریچے کا کام کریں، سیرت پریچے کا ایک پروگرام لیں۔ ایسے ہی جو ہمارے جو پروفیشنلز ہیں، انجینئر ہے، وہ 10-20 اپنے انجینئر دوستوں کو اپنے گھر بلائیں، ان کو کھانا کھلائیں، اور کھانا کھلا کر کے بتائیں، ان کا اکرام کریں، ان کو اچھی جگہ بٹھائیں، پانی پلائیں، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو اخلاقی پہلو ہے کہ باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، آپ علیہ السلام شراب کے متعلق کیا فرمایا ہے، جوئے کے متعلق کیا فرمایا ہے، کیا نقصان اس کے آبادی پر ظاہر ہو چکے ہیں، کتنے لوگ ان چیزوں میں برباد ہو چکے ہیں۔ یہ موٹی موٹی جو تعلیمات ہیں جو ہر انسان کو آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے، اپنی آنکھوں سے انسان دیکھ سکتا ہے۔ انجینئر انجینئروں کو بلائیں، ڈاکٹر ڈاکٹروں کو بلائیں، سائنٹسٹ سائنٹسٹوں کو بلائیں، ٹیچر ٹیچر دوستوں کو بلائیں، استاد استاذوں کو بلائیں، اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹوں کو بلا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں ان تک کے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہم اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق کچھ نمایاں ارشادات، اس کے متعلق کچھ بینر بنا لیے جائیں، وہ بھی امت تک کے ہم پہنچا کر آپ علیہ السلام کی زندگی کو اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو مزید واضح اور اجاگر اور نمایاں کر سکتے ہیں، امت تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ چند وہ کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، آپ علیہ السلام کے پیغام اور میسج کو تقویت ملے گی، اور یہ اصل کام کرنے کے ہیں۔ اس کے علاوہ جلوس نکالنا، اس کے علاوہ یہ کہ جھنڈے لگانا، نعرے بازی کرنا، ہلڑ بازیں، راستوں کو جام کر دینا، قوالیاں چلانا، گانے بجانا، حد تو یہ کہ اس پر ڈانس کرنا، یہ بہت سے اور بھی ناجائز اور خرافات اور مختلف قسم کے غیر اسلامی اور غیر شرعی طریقوں سے اس مہینے کو نہ گزارا جائے۔ اس سے تو آخرت کا وبال بھی ہے اور دنیا کی ٹینشن بھی ہے، اللہ کی ناراضگی بھی مول لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہینے میں جو جائز کام ہیں ان کو کرنے والا بنائے، اور اس مہینے میں جو ناجائز کام ہیں ان سے بچنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔